26 نومبر 2024 کے حوالے سے کسی کو وہ بھولنے نہیں دیں گے۔ یہ کتاب ایک مستقل دستاویز ہے، مستقل گواہی ہے کہ اس رات کیا ہوا، اس دن کی روشنی میں کیا ہوا اور رات کی تاریکی میں کیا ہوا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ آپ کو ان کالموں میں سنائی دیتی ہے، وہ لاشیں جن کو غائب کر دیا گیا ہسپتالوں سے، وہ گواہی آپ کو یہاں نظر آتی ہے۔ تم تو حرمت کی بات کرتے تھے، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے تھے، انسانیت کی حرمت کی بات کرتے تھے، آج تم لاشوں کے چور کیوں بن گئے؟ مسرت کا لمحہ ہے کہ حامد میر کی اس کتاب کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ صحافی میری نظر میں ایک گواہ ہوتا ہے، تاریخ کا گواہ، وہ ہم سب کی جانب سے گواہی دیتا ہے کہ یہ ہوا۔ وہ صحافی بڑا صحافی ہے جس کی گواہی سچی ہے، اور وہ صحافی جو اپنی گواہی کو قبولیت کے در پہ پھینکتے، طاقتور کے در پہ پھینکتے، وہ چھوٹا صحافی ہوتا ہے۔ یہی معیار ہے میری نظر میں۔ اس معیار کو اگر ہم لے کر حامد میر کے کیریئر کو دیکھیں اور اس کتاب کو دیکھیں جو ایک طرح سے ہمارا اجتماعی حافظہ ہے، حامد میر کے کالم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سہا ہے اور سہ رہے ہیں، تو اس معیار کو اگر ہم اس کتاب پر مسلط کریں تو میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سچی گواہی ہے، یہ بڑی گواہی ہے، یہ بڑی صحافت ہے۔ حامد میر نے جو کالم ہمارے سامنے رکھے ہیں، میں کچھ کالموں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ میرے لیے اس کتاب میں جو سب سے اہم اور میرے اپنے لیے سب سے دلچسپی کا باعث جو کالم ہے، وہ کالم ہے ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو کوئی بڑا سیاستدان نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کا جج بھی نہ بنا، جو ہائی کورٹ میں ہی ججی کرتے کرتے شاید کہیں تاریک راہوں میں گم ہو جاتا، لیکن وہ گم نہیں ہوا، اس کا نام آج بھی موجود ہے، اور حامد میر نے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نام کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے۔ اور جو کالم انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں جس کو چھاپا گیا ہے جناب جسٹس سمدانی کے حوالے سے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ کے ایم اے سمدانی کون تھے؟ وہ اس ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، اس سے پہلے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی رکن رہے، اور ہوتے ہوتے وہ ضیاء الحق کے دور میں لاء سیکرٹری بھی بن گئے تھے، اور بطور لاء سیکرٹری ایک کابینہ کے اجلاس میں جو واقعہ ہوا، حامد میر نے اس واقعے کو اپنے کالم کی زینت بنایا اور ہم سب کے لیے اس کو امر کر دیا، ہمیں یاد دلایا کہ انکار کی کیا اہمیت ہے۔ اس کالم کا عنوان ہے ایک جج کے انکار کی کہانی۔ اس میں سمدانی صاحب مرحوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک کابینہ کے اجلاس میں اس وقت کے جابر اعظم ضیاء الحق نے یہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سیکٹریوں کی پتلون اتار کر ان کو الٹا لٹکا دوں۔ سمدانی صاحب کا خود تعلق وہ سی ایس ایس کر کے آئے تھے، چونکہ سول سروس سے تھا، انہوں نے بربلا وہاں کہا، اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کرپٹ جرنیلوں کی پتلونیں اتار دوں۔ اس کالم کو لکھنا اور اس واقعے کو اس کتاب کا حصہ بنانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ حامد میر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انکار، جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ آج ضیاء الحق کا نام لیتے ہوئے ہم جھجکتے ہیں، لیکن کے ایم اے سمدانی کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے سر جھک جاتے ہیں تعظیم سے۔ میں شکر گزار ہوں حامد میر صاحب آپ کا کہ آپ نے سمدانی صاحب کے انکار کو اپنی اس کتاب کی زینت بنایا۔ جو کالم آپ نے چنے ان کالموں میں آپ کا یہ کالم شامل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اگر میں اپنی طرف سے کہہ دوں، سمدانی صاحب سے بہت میرا اپنا قریبی تعلق تھا، والد صاحب کے انتہائی قریبی دوست تھے، میرا سارا بچپن ان کے گھر میں گزرا، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بچوں کے ساتھ، تو میں جانتا ہوں کہ ایک سچے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ایک وہ انسان جو ہمیشہ
دنیاوی ترقی کے حصول میں رہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک درویش کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ایک ایسے شخص کی زندگی جو جبر کے سامنے سینہ تاننے کی جرت رکھتا ہو اور تمنا رکھتا ہو، وہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو کے ایم اے صمدانی صاحب، جسٹس صمدانی صاحب کی زندگی ایک ایسی ہی زندگی تھی۔ صمدانی صاحب جیسے لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کا جھومر تھے، ان کا ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن ساتھ ساتھ حامد میر اپنے ان کالموں میں ہمارے ماضی کے ساتھ ساتھ ہمارے حال کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ ستم جو ہم روز سہ رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ گواہی دینا جب جابر موجود ہو ایک بہت بڑی بات ہے۔ جابر کے چلے جانے کے بعد اس کو جابر کہنا، اس کی قبر پہ جا کے تہمت لگانا آسان ہے، لیکن جب جابر موجود ہو تمکنت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اس کو کہنا کہ جو آپ نے کیا یہ جبر تھا، یہ ظلم تھا، اور جبر ہے اور ظلم ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حامد میر کا کالم ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، جمہوریت اور آئین کے نئے گورکن۔ اس میں ہمیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ضیاء کی فسطائیت کو سہا، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے آئین اور قانون کی جنگ لڑی، آج انہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں۔ جب آئین پر ایک دفعہ پھر حملہ ہوتا ہے تو وہ جماعت شاید اس آئین کی خالق تھی یا جس کا بڑا حصہ تھا اس آئین کے بنانے میں، اس کے سرکردہ لوگ سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ حامد میر ان کو بخشتے نہیں، ان کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں۔ جمہوریت اور آئین کے نئے گورکن کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایک دور میں اپنے آپ کو آئین ساز کہتے تھے، ایک دور میں اپنے آپ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا علمبردار کہتے تھے۔ حامد میر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، کیا بوڑھے ہو گئے ہو؟ کیا ذوف نے تمہارے جذبے کو ماند کر دیا ہے؟ یہ ہے حامد میر کا کالم، یہ ہے حامد میر کی تنبیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روش پہ چلو گے تو اس ملک کو تباہی کی جانب لے کر جاؤ گے۔ تم کہاں کھڑے تھے، آج کہاں ہو؟ آج تمہارے سر کیوں جھک گئے؟ نام لے کر انہوں نے اس کالم میں لکھا ہے، میں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جیلیں سہی، آج سینٹ میں بیٹھ کر اس کالی ترمیم کو کیوں ووٹ ڈالتے ہیں۔ حامد میر سوال کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ کیا سانیہ ہے۔ حامد میر اسی طرح 2 کالم ہمارے حوالے کرتے ہیں 26 نومبر 2024 کے حوالے سے۔ کسی کو وہ بھولنے نہیں دیں گے۔ یہ کتاب ایک مستقل دستاویز ہے، مستقل گواہی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا، اس دن کی روشنی میں کیا ہوا اور رات کی تاریکی میں کیا ہوا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ آپ کو ان کے ان کالموں میں سنائی دیتی ہے۔ وہ لاشیں جن کو غائب کر دیا گیا ہسپتالوں سے، وہ گواہی آپ کو یہاں نظر آتی ہے۔ وہ صحافی وطی اللہ جان ہو یا کوئی اور ہو، جو جب ڈھونڈنے گیا اور جب اس نے لاشوں کا ریکارڈ دیکھا تو اس پہ جو مقدمے بنے، اس کی گواہی آپ کو یہاں نظر آتی ہے۔ حامد میر کسی کو بھولنے نہیں دے گا، وہ سوال کرتا رہے گا، یہ کتاب سوال کرتی رہے گی کہ کیوں تم اس ظلم کا حصہ ہو، کیوں تم اس جبر کا حصہ ہو۔ تم تو کچھ اور کہنے والے لوگ تھے، تم تو کچھ اور اصولوں کی بات کیا کرتے تھے، تم تو حرمت کی بات کرتے تھے، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے تھے، انسانیت کی حرمت کی بات کرتے تھے۔ آج تم لاشوں کے چور کیوں بن گئے؟ یہ کتاب تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، حامد میر نے ہم سب پہ احسان کیا یہ کتاب لکھ کر، اور بہت سے میرے دوست ہوں گے جو مجھے کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، حامد میر تو ہمارا بھی ناقد ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ ہر ایک کا ناقد ہے۔ وہ قصیدے نہیں لکھتا، ہر روز ایک نیا قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہ ہوگی ہم سے۔ تو حامد میر یہ خدمت نہیں کرتا، وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے، ہر ایک کی جانب اپنی تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، جواب دو۔ اور ایک گواہ کی طرح، ایک سچے گواہ کی طرح وہ کھڑا ہے ہمارے ساتھ۔ جب میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، جو اصغر خان کیس ہوا، اس میں ایک ایسا موقع آیا کہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ایک رپورٹ بنی تھی اس وقت
مہران گیٹ کے حوالے سے اور جو پیسے حبیب بینک سے نکالے گئے 1990 میں IGI بنانے کے لیے، بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے، کیا وہ رپورٹ کسی کے پاس میسر ہے، کسی کو مل سکتی ہے؟ اس وقت ایک جبر کا عالم تھا۔ ہم لوگ جو اس مقدمے سے منسلک تھے، اصغر خان صاحب کا میں وکیل تھا، ہم جانتے ہیں کہ کس جبر اور خوف کے سایوں تلے وہ کیس ہم نے لڑا۔ روز ہمیں کہیں سے دھمکی آتی تھی، روز اصغر خان صاحب کو کہا جاتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ ضعیف شخص پیچھے نہیں ہٹا، 16 سال عدالت میں کھڑا رہا۔ اس دوران جب یہ لمحہ آیا کہ عدالت نے گواہی طلب کی، تو کون تھا جس نے وہ گواہی مجھے میسر کی؟ مجھے پیغام آتا ہے حامد میر صاحب کا کہ مجھے ملیے۔ میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے نہ جانے کہاں سے وہ ایک دستاویز جو مہران گیٹ رپورٹ تھی، جس کو تلف کر دیا گیا تھا، کہیں اس کی کاپی مل نہیں رہی تھی، وہ نکال کر مجھے دی، میرے حوالے کی اور کہا یہ میرے پاس موجود ہے، آپ جا کر یہ عدالت کے سامنے رکھیے۔ اور اگلے دن وہی رپورٹ میں نے عدالت کے سامنے رکھی۔ تو حامد میر، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سے تعلق برادرانہ بھی ہے، آپ سے تعلق ایک ایسے شخص کا بھی ہے جس کی آپ تنقید بھی کرتے ہیں، جس کا آپ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ماضی قریب میں سفر کا موقع بھی ملا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس سال اپریل میں ایک سیمینار منعقد ہوا پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے، وہاں ایک پینل میں حامد میر صاحب اور میں اکٹھے شامل تھے۔ تو بہت ہی اچھا ایک وقت تھا جو گزرا اور گزر رہا ہے۔ یہ وقت اچھا اس لیے ہے کہ یہ سچائی سے عبارت ہے۔ جو بھی جبر ہو، دہشت گردی کے مقدمے ہوں، حامد میر کے جسم میں گولیاں ہوں، ہم پر زندگی کا دائرہ محدود کرنے کی خواہش ہو، اس سب کے باوجود یہ وقت اچھا اس لیے ہے کہ یہ وقت پرعزم ہے، یہ بہادری کا وقت ہے، یہ سچائی کا وقت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور حامد میر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حامد میر گواہ ہے، وہ ہماری گواہی دے گا۔ حامد میر، شکریہ۔